آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے؟ پوچھنے والے عالم یا علماء کی جماعت کا مقصد یہ جاننا تھا کہ چاروں اماموں میں سے کس مذہب کے آپ پیرو ہیں، یعنی امام اعظم کے یا امام شافعی کے وغیرہ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے؟ ہمارے امام علیہ الصلوات والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما مذہب مصطفیٰ دارے، ہم محمد مصطفیٰ کا مذہب رکھتے ہیں۔ آپ غور تو کیجیے ہمارے امام کا مقام کیا ہے۔ آپ جو الزام لگا رہے ہیں کہ ان کا دین کامل نہیں ہوا 890 سال تک، اگر کامل نہ ہوتا تو ہمارے امام یہ نہ فرماتے کہ میں نے کوئی نئی شریعت نہیں لائی، میرا مذہب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب۔ آپ نے ہرگز یہ نہیں فرمایا، آپ فرماتے ہیں انی عبداللہ، یہ آپ کے دعوے کے الفاظ ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ تابع محمد رسول اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، محمد رسول اللہ کا تابع ہوں۔ آپ غور تو فرمائیے ہمارے امام کا کیا مقام ہے۔ آپ اتباع قرآن اور اتباع رسول آپ کے دعوے کی دلیل ہے، آپ کے دعوے کی بنیاد ہے۔ آپ نے بادشاہوں کو خطوط لکھے تو یہ لکھا کہ بندہ اپنی صداقت کے، اپنی مہدیت کی صداقت کے دو گواہ رکھتا ہے، ایک گواہ اللہ کی کتاب ہے، دوسرا گواہ اس کے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ دو چیزیں گواہ کے طور پہ پیش کی، ایک ہے اتباع قرآن اور ایک ہے اتباع رسول۔ تو اگر آپ نعوذ باللہ اس آیت میں جو اللہ نے اکمال دین کا بیان فرمایا ہے اس سے آپ کو خدا نخواستہ انکار ہوتا تو آپ یہ بات کیوں فرماتے؟ آپ نے نہ صرف قرآن کا اتباع کیا، رسول اللہ کا اتباع کیا، بلکہ اپنے تمام مصدقین، تصدیق کرنے والوں کو اتباع قرآن، اتباع رسول کی ہدایت فرمائی، ان کو اس کا راستہ دکھایا۔ آپ نے غور فرمایا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسے خواہد کہ صدق مارا معلوم کند، اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری سچائی کو معلوم کرے، بایت کے از کلام خدا وہ اتباع رسول اللہ، اس کو چاہیے کہ اللہ کے کلام یعنی قرآن اور اتباع رسول اللہ در احوال و اعمال ما جو ہے، ہمارے اعمال، کام ہمارے اور ہمارے احوال دونوں کی تحقیق کرے۔ کما قال اللہ تعالی قل ھذہ سبیلی، کہو اے محمد یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں اللہ کی طرف بصیرت پر بلاتا ہوں، انا ومن اتبعنی، میں اور وہ جو میرا تابع ہے، سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس میں جو من کا لفظ آیا ہے، من اتبعنی، جس نے میری اتباع کی، تو عام طور پر مفسرین اس سے ساری امت مراد دے لیتے ہیں، حالانکہ آیت کے ابتدائی میں باری تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ قل ھذہ سبیلی، کہو اے محمد یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، ایک بصیرت پر بلاتا ہوں۔ تو یہ حضور کا کام ہے، حضور اس کام پہ مامور تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ہر مسلمان اپنی دعوت دیتا ہے، اس کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ جو اس نے سنا، جو اس نے پڑھا، یہ دعوت ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلیم کہاں حاصل ہوتی ہے؟
آپ غور فرما رہے ہیں، حضور کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے تم کو شاہد اور مبشر اور نذیر، ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور تم کو اللہ کی طرف بلانے والا، دعوت دینے والا اللہ کے حکم سے بنا کر بھیجا ہے، وسراجا منیرا، اور تم کو ہم نے روشن چراغ بنایا۔ تو حضور کی ذات وہ ہے جو مامور ہے اللہ کی طرف بلانے پر، آپ کی دعوت میں خطا ممکن نہیں ہے۔ آپ کی اتباع کون کر سکتا ہے؟ من اتبعنی انا و من اتبعنی، میں اور وہ جو میری اتباع کرنے والا ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امام کی نسبت یہ نہیں فرمایا کہ وہ میرے بعد وارث ہوگا اور میرے نقش قدم پر چلے گا اور خطا نہیں کرے گا، خاص مہدی کے بارے میں ہی فرمایا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، جو ہمارے امام مہدی موعود علیہ السلام کے ظہور سے 200 سال پہلے دنیا سے گزر چکے۔ فتوحات میں لکھتے ہیں خاص مہدی کے بارے میں ہی فرمایا، پس حضرت نے مہدی اور احکام مہدی کی عصمت کے بارے میں اسی طرح شہادت دی ہے جس طرح کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر دلیل عقلی شاہد ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو مہدی موعود کا یہ مقام ہے اتباع رسول۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اتباع کرنے سے آپ کا درجہ نعوذ باللہ بہت کم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اتباع رسول، اور وہ بھی ایسی اتباع جو کامل اتباع، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے رسول اللہ کی اتباع کا دعویٰ فرمایا ہے۔ آپ کو اتباع حاصل تھا۔ دیکھیے وہ ہستی جو خدا سے علم حاصل کرتی ہے، اس کا صحیح اتباع، کامل اتباع اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ خدا سے راست ہدایت نہ ملے۔ کامل اتباع ہو نہیں سکتا جب تک کہ غیبی تائید حاصل نہ ہو، اللہ کی طرف سے راست ہدایت نہ ملتی ہو، اس وقت تک صحیح معنوں میں اتباع نہیں ہو سکتا۔ تو مہدی موعود علیہ السلام کا اتباع رسول اس معیار کا تھا۔ میں یہ بتانا چاہتا آپ نے اتباع رسول کیا، اتباع قرآن کیا، آپ کو یہ چیز حاصل تھی، اسی لیے آپ نے لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ اور دیکھو ہمارے اتباع میں کوئی فرق ہے کیا۔ آپ غور کیجیے، مہدی موعود علیہ السلام نے شریعت کے خلاف کوئی بات برداشت ہی نہیں کی، شریعت محمدی کی پابندی کروائی، خود کی اور اپنے جانثاروں سے کروائی، اور آپ نے دنیا کو راستہ دکھایا۔ اس زمانے میں جب کہ شریعت کو بھلا دیا گیا تھا، تصوف بگڑ گیا تھا، صوفیاء کرام کے ہاتھ سے شریعت محمدی کا دامن نکل چکا تھا، اس وقت ہمارے امام کا آنا ہوا، آپ نے سارا ماحول بدل دیا۔ آپ نے صوفیاء کے بڑے بڑے دعووں کو رد کر دیا، یہ فرمایا کہ پہلے شریعت کا اتباع ہونا ضروری، شریعت کے بغیر معرفت اور حقیقت کی بات بے معنی ہے۔